نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف تب فائدہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم وظائف بہت کرتے ہیں، حد درجے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی افادیت نہیں ہوتی، کوئی ثمرات نہیں ملتے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یاد رکھیں، روحانی وظائف تب فائدہ دیتے ہیں جب انہیں ان کی شرطوں کے مطابق پڑھا جائے۔ اگر شرطیں پوری نہ ہوں تو پھر محض ٹکرے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ وظائف اور دعائیں پڑھتے وقت ان کی شرطوں کو لحاظ نہیں کرتے، نہ رکھتے ہیں، اور پھر بد عقیدہ اور بد گمان بن بیٹھتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ تب شیطان انہیں برائیوں اور غلط کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم قید سے رہائی کے وظائف ذکر کرنے سے پہلے ان وظائف کے کارگر ہونے کی موٹی موٹی شرطیں مختصر طور پر عرض کر دیتے ہیں۔ یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، توجہ کے ساتھ عمل کریں۔ بے توجہی سے پڑھے جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، رزق حلال کا اہتمام کریں۔ حرام غذا عمل کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 4، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ نمبر 5، فرائض کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔ 6 نمبر، حرام کاموں سے بچیں۔ وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، تب عمل کارگر نہیں ہوتا۔ نمبر 7، الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں۔ الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ 8 نمبر، طہارت کا اہتمام کریں۔ خود بھی پاک صاف ہوں، لباس اور جگہ بھی پاک صاف رکھیں۔ عاجزی اور آزاری کے ساتھ عمل کریں۔ 10 نمبر، صرف وہ اعمال کریں جن کی شرعاً اجازت ہو۔ غیر شرعی طور پر اگر کوئی ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں یا جو اپنے طور پر ہوں، جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہوں، تو یاد رکھیں وہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ انسان کو مزید جو ہے وہ پریشانی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر انسان اپنے ہی کیے میں جو ہے وہ پریشانی میں چلا جاتا ہے، نقصان میں چلا جاتا ہے، عذر میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ وظائف اس کو فائدہ نہیں دیتے بلکہ نقصان دیتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ یاد رکھیں، جب تک آپ معالج سے جڑے نہیں رہیں گے، آپ کا ناطہ مضبوط نہیں ہوگا، تو آپ کا کوئی افادیت نہیں ہوگی، کیونکہ جب کوئی عامل معالج اجازت دیتا ہے وظائف کی، اس سے اجازت لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ موکلات کی بھی پاور ہوتی ہے۔ قرآنی تو آلریڈی پاور اللہ کی ہے ہی ہے، جو بھی پڑھے گا، لیکن جب آپ معالج سے جڑتے ہیں تو معالج سے مفاد کا رشتہ نہ رکھے کہ آپ کو صرف مفاد تک رشتہ ہو کہ جی اب میں جب تکلیف میں ہوں گا تو معالج سے رابطہ کروں گا، ورنہ نہ معالج سے جڑنا، نہ اس کے چینل سے جڑنا، نہ اس کے وظائف سے جڑنا، تو پھر آپ کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مفاد پرست بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی شعبے میں ہو، دین میں ہو، دنیا میں ہو، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہی ہے، کیونکہ وہ اپنے مطلب تک انسان کو پوچھتا ہے۔ تو مطلبی انسان نہ بنے، مفاد پرست نہ بنے، بلکہ اپنا ناطہ مضبوط کرے معالج سے، دین سے، قرآن سے، اللہ سے، تاکہ پھر آپ کو کسی کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو جب اللہ اور آپ کا ناطہ اتنا مضبوط ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔